خطرہ ہموار کیا ہے۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی گفتگو بھی وہ کرے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو؟ میں نے بیگم کوٹ میں بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ حدیث جو تمہاری کتابوں میں گردش کرتی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میں دعوے سے کہتا ہوں جلالی اور اس کے جتنے ماننے والے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس حدیث رسول کا کوئی علم ہے، مجھے کسی معتبر حدیث کی کتاب سے یہ حدیث ثابت کر دے، منہ مانگا انعام دوں گا، جلالی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس کے سٹیج پہ آنے کو تیار ہوں۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے جلالی اور اس کے ماننے والے اور فقی شریف کے اس کے تمام اساتذہ جمع ہو کر بھی کسی حدیث کی کتاب سے یہ روایت ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ روایت نمبر 702 میں لکھا ہے، لا اصل لہو، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ محمد بن احمد الیمنی نے النوافع العطرہ فی الحدیث المشتہرہ میں، اور ابن حجر مکی نے الفتاوی الحدیثیہ میں، علامہ محمد بن عبداللہ الزرکشی نے التذکرہ فی الحدیث المشتہرہ میں، علامہ محمد بن طاہر الپٹنی نے تذکرۃ الموضوعات میں، علامہ الکرمی نے الفوائد میں، قاضی شوقانی نے الفوائد المجموعہ فی الحدیث الموضوعہ میں، اسی طرح علامہ اجلونی نے کشف الخفا و مزیل الالباس میں، اور تمہید الطیب من الخبیث میں، اور اللؤلؤ المرسوم میں، الکشف الالہی میں، الغماز اللماز میں، علامہ سنہودی نے، علامہ صنعانی نے الدرر الملتقط میں، علامہ الغزی نے الاتقان میں، ملا علی قاری نے الموضوعات الکبریٰ میں یہ بات لکھی ہے۔ اس روایت کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے، جو ان صوفیاء کی کتابوں میں گھوم پھر رہی ہے اور لوگوں کو نبوت کے چور دروازے کھولنے کی ہمت پیدا کر رہی ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے، میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ بڑی معتبر کتاب فقہ حنفی کی الہدایہ، جس الہدایہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، ان الہدایہ کل قرآن قد نسخت ما کان قبلہا، ہدایہ قرآن کی طرح ہے، جیسے قرآن آیا اس نے سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ کر دی، ایسے ہدایہ شریف آنے کے بعد فقہ حنفی کی باقی ساری کتب منسوخ ہو گئی۔ اس ہدایہ کے اندر بیروت کا طبع جلد 1 صفحہ 57 باب الامامہ، باب الامامہ میں ایک روایت بنا کر لکھی ہے، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ یہ ہدایہ میں لکھی ہوئی بات ہے۔ لاہور لارنس روڈ والی کانفرنس میں بھی میں نے جلالی اینڈ کمپنی کو مخاطب ہو کر کہا تھا، آج حافظ آباد کی سرزمین پر بھی دوبارہ یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر تمہارے اندر علم کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، صاحب ہدایہ کی یہ پیش کردہ روایت کسی سند کے ساتھ آج صحیح کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، جاؤ کسی حدیث کی کتاب سے کسی ضعیف سند کے ساتھ ان لفظوں سے جو صاحب ہدایہ نے روایت نقل کی ہے نکال کر دکھلا دو۔ بات کرتے ہیں کہ مناظرہ کرنے کے لیے بھی کوئی ڈاکٹر ہے۔ گجرانوالہ کی سرزمین پر سن 2006 میں
جب حضرت قاضی صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے، آپ میرے نزدیک جاہل ہیں، کوئی ڈاکٹر لے کے آؤ۔ پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو لائے تو کہنے لگا کہ میں ان سے مناظرہ ابھی نہیں کروں گا، پہلے قاضی صاحب لکھ کر دیں کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا تو اس سے کروں گا۔ قاضی صاحب نے وہاں کہا تھا، میرے پاس وہ آج بھی کلپ میرے موبائل میں سیو اور محفوظ ہے، قاضی صاحب نے کہا تم اپنے بیان واپس لے لو، تم نے کہا تھا کہ تم جاہل ہو، میں نے تمہیں کہا تھا تم اجہل ہو، تم اپنا بیان ابھی واپس لے لو، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ نہ قاضی صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے جلالی تیار ہوا، نہ پروفیسر طالب الرحمان صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوا، بلکہ وہاں پر ہمارے شاگردوں میں سے مولانا یحییٰ عرفی صاحب بھی موجود تھے، ان کی آواز بھی ریکارڈ میں موجود ہے، انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو۔ لیکن اللہ کی توفیق سے ہمارے ان لوگوں کے مقابلے میں جلالی کو مناظرہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ سن 2006 میں ایک اور بات کہتا ہوں، یہ تو جلالی ہے جس نے مناظرے کا میدان دیکھا ہی نہیں۔ یہاں حافظ آباد میں مجھے یاد ہے جب عباس رضوی کے ساتھ کیونکہ گجرانوالہ میں وہ اپنی ذلت اور رسوائی مناظرے میں دیکھ چکا تھا، جس حویلی میں مناظرہ تھا اسی حویلی میں کمرے کے اندر بیٹھا رہا، اور جب مناظرہ ختم ہوا تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ مناظرہ ہو چکا ہے۔ تیرا اسی طرح بکھی والا استاد مولوی جمیل رضوی منڈی بہادین میں سن 2007 کے اندر تمہارے اپنے ہی ایک گھر میں مناظرہ رکھا گیا تھا اور 3 گھنٹے کا ٹائم طے تھا، اور سن 2007 کے اندر 1 گھنٹہ 20 منٹ گزرے تھے، رونے لگ گئے اور پولیس کا بہانہ بنا کر مناظرے سے فرار اختیار کیا۔ پولیس آ گئی ہے، آپ لوگ مناظرہ ختم کرے، جب ہم باہر نکلے کوئی پولیس کا نشان بھی نہیں تھا۔ سن 2008 میں پھر لالا موسیٰ کے پاس گنجا جو گاؤں ہے وہاں مدرسہ بھی تمہارا دارالعلوم نقشبندیہ رضویہ غوثیہ، اس مدرسے کے اندر دوبارہ مناظرہ رکھا گیا اور اس میں تمہارا مفتی اشرف قادری بڑھڑیاں والا بھی موجود تھا اور جمیل رضوی بھی تھا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ساتھیوں سمیت پولیس کی موجودگی میں تمہارے مدرسے کے اندر جا کر سٹیج لگانے جب بیٹھ گیا، ابھی میں نے کتابیں کھولنا شروع کی تھی، ایس ایچ او بیچ میں آ گیا، کہنے لگا مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مناظرہ ہوگا، ہم خود نہیں آئے، یہ انہوں نے بلایا تھا تب آئے۔ سازش کیا کی تھی انہوں نے، مناظرہ رکھ تو بیٹھے، لیکن جب پتا چلا مقابلے میں ٹیم وہی ہے جو منڈی بہادین میں تھی، اور سامنے بھی کتابیں میں نے ایک بیگ کھولا ہی تھا، ایس ایچ او نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کیوں نہیں ہوگا؟ اگر نقص عامہ کا خطرہ ہے تو آپ نگرانی کرے، پولیس کی موجودگی میں انہی کے اس مدرسے کے اندر آج مناظرہ ہوگا، اور اشرف قادری اور جمیل رضوی کے ساتھ یا ہم میدان لگا کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم مناظرہ نہیں کر سکتے۔ سامنے پولیس نے، ہمارے مولانا طارق یزدانی صاحب بھی گواہ ہے، اور قمر عثمان قاہرہ کا بڑا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے کہا ربانی صاحب آپ کتابیں جو نا وہ بند کر لے، مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس نقل کی جو نے لکھ کر دیا پولیس کو مناظرہ نہیں ہوگا، اس کی نقل مجھے دے دے، میں چلے جاتا ہوں۔ لیکن معافی مانگ کر اٹھے، اللہ کے فضل سے تیرے تو استاد میں بھی جرت نہیں تھی ہمارے ساتھ مناظرہ کا سٹیج سے جائے، تیری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ بھی کرے تو 7 سمندر پار، یا پھر سعودیہ سے کوئی بڑا شیخر آ کر کرے، یا وہ کرے جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، اور خود ائمہ حدیث کے نام پڑھنے بھی صحیح نہیں آتے۔
تو آج میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، ہدایہ کی پیش کردہ روایت اور تحفظ ختم نبوت، فوائد فریدیہ، مکتوبات مجدد الفسانی، تمہاری ان کتابوں کے اندر یہ جو روایت لکھی موجود ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یا ہدایہ کے اندر من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی، ذخیرہ حدیث سے سند کے ساتھ نکال کر پیش کر دو، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے فضل سے نہ پہلے کبھی کسی بات کا اس نے ہمیں جواب دیا، نہ بعد میں دے سکے گا۔ بیگم کوٹ کانفرنس میں بھی اس کی پیش کردہ ایک روایت قبروں پر کبے بنانے کے حوالے سے تاریخ مدینہ منورہ عمر ابن شبہ کی اس نے وہاں سے پیش کی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا، جلالی صاحب اگر آپ نے یہ کتاب صحیح پڑھی ہوتی نا تو یہ روایت نہ پیش کرتے، کیونکہ جس راوی عبدالعزیز بن عمران نے یہ روایت بیان کی ہے، اسی کتاب کا ایک ورقہ آگے نکال کر